پارہ نمبر 3 ہے جی، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 41 کے بعد 41 کے بعد پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 41 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، الملائکۃ، حقیقی فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ کے چن لیا ہے تجھ کو، وطہر کے اور پاک کیا ہے تجھ کو، واصطفیٰ کے اور چن لیا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین، اوپر عورتوں تمام جہانوں کی کے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پاک کیا، چن لیا اور ان کو تمام عورتوں پر پاکیہ جو ہے کے مقابلے میں چن لیا، منتخب کر دیا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ یا مریم، اے مریم علیہ السلام، اقنتی، تو حکم ماننے والی بن جا، رب کے واسطے اپنے رب کے، وسجد، اور تو سجدہ کر، ورکعی، اور تو رکوع کر، مع الراکعین، ساتھ تمام رکوع کرنے والوں کے۔ کیونکہ مسجد کے وہ اللہ کے کی نظر کی گئی تھیں، اللہ کے لیے وقف تھیں، اس لیے وہ مسجد کے حجرے میں رہتی تھیں اور اپنے مسجد کے حجرے میں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، چھپی خبروں میں سے ہے، نوحی ہے، ہم وحی کرتے ہیں ان کو الیک طرف آپ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو آپ نہیں جانتے تھے، ہم بذریعہ وحی آپ کو یہ ساری خبریں بتاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم غیب کی باتیں آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو بھی کہتا ہے ہمارے حکم سے کہتا ہے۔ تو جب یہ آیتیں موجود ہیں تو پھر یہ مسئلے گھڑنا کہ یہ نبی علیہ السلام تمام غیبوں کا علم جانتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن پاک کا، نہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ من گھڑت مسئلے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ یہ من گھڑت مسئلے جو ہیں، جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، جھوٹو جھوٹ، یہ سارے جو ہے یہ قرآن ان کی تردید کرے گا، یہ قرآن کی تعلیم سے یہ سارے جو ہے یہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ پھر عام انسانوں میں سے پیغمبروں کے پاس غیب کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کو مکمل طور پہ کہنا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، پورے مکمل غیب کو جانتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی آیتوں کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہیں تھے آپ پاس ان کے، اذ یلقون، جب وہ ڈالتے تھے، اقلامہم، کلمے اپنے، ایہم، کون ان میں سے، یکفل، کفالت کرے گا، مریم علیہ السلام کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اور یہ مسئلہ جی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور کلمے ڈال رہے تھے دریا میں، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا کہ نبی جو ہے ہر جگہ موجود ہے؟ پھر نبی اگر ہر جگہ موجود ہے تو تم مسئلے پر کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ جہاں نبی موجود ہو وہاں کوئی شخص مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر نبی نماز پڑھائے گا۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہے یہ من گھڑت پر جھوٹے مسئلے جو ہے یہ قرآن سے ہٹ کر ہیں، اور لوگوں کو قرآن سے اسی لیے دور رکھا جاتا ہے کہ یہ ان کا جو گھڑا ہوا جھوٹ ہے، لوگ جو ہے اس کو پھر ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی کلمے دریا میں ڈال رہے تھے، ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ جو تھے
جن میں زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور دیگر بڑی اعلیٰ شخصیتیں تھیں، دینی شخصیتیں تھیں، تو ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت میرے ذمہ ہو، مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں مریم کی جو اللہ کے نام کے لیے وقف ہے، جو اللہ کی دین کی خدمت کے وقف ہے، اس کی خدمت جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ تورات جن کلموں سے تم تورات لکھتے ہو وہ ساری کلمے جو ہے ان کے اپنے نام لکھ کر جو ہے ان کو دریا کنارے چلے جاؤ، ان کو سب کو جو ہے اکٹھے دریا میں پھینک دو۔ جس شخص کی قلم جو ہے وہ پانی کے الٹ جو ہے چلنا شروع کرے، وہ شخص جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ سارے کے سارے جو ہے تورات لکھنے والے جو ہے دعوے دار جو تھے مریم علیہ السلام کی کفالت کے، وہ دریا پر گئے، کلمے ڈالیں، تو زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ پانی کے الٹ چلنا شروع ہو گئی، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پانی میں کلمے ڈال رہے تھے اپنے، تو آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا کہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر غیب کی بات جانتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی سر پاؤں جو ہے قرآن پاک میں یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ اس کی تردید کر رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہوتے غیب کی خبریں پہلے ہی، تو وحی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جو ہے فرمایا کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال کر دریا میں پانی میں اپنا فیصلہ کر رہے تھے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ یوسف کے وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اجتماعی فیصلہ کیا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا، اور اگر نبی علیہ السلام وہاں ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں وہ پھینکنے دیتے۔ اللہ کے پیغمبر کس طرح اس ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک کے جو دلائل ہیں ان کو ماننا چاہیے، یہ من گھڑت جھوٹی باتیں جو ہے ان کو نہیں پھیلانا چاہیے، قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے، قوم کے ایمان نہیں برباد کرنے چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی لیے قرآن لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے کہ اگر قرآن لوگوں نے پڑھ لیا تو ہمارا جھوٹ جو ہے یہ ننگا ہو جائے گا اور لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے اصل جو ہے۔ فرمایا کہ ایہم کون ان میں سے یکفر و کفارت کرے مریم علیہ السلام کی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کلمے ڈالنی پانی، اللہ نے فیصلہ کر دیا زکریا علیہ السلام کے حق میں، اور فرمایا کہ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ پاس ان کے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اے نبی، دو دفعہ جملہ آ گیا، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آگے فرمایا وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ اپنی قدمیں ڈال رہے تھے فیصلے کے لیے اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے، جب وہ جھگڑتے تھے اس وقت بھی نہیں تھے۔ تو دو دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے حاضر ناظر کی تردید کر رہے ہیں۔ اس قالت الملائکہ، تو جب کہا فرشتوں نے یا مریم و اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کے خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بے کلمۃ، ساتھ ایک کلمہ کے، حکم کے، فیصلے کے، من ہو اپنی طرف سے، اسمہ نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ تجھے ایک حکم اور فیصلے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاں بیٹا پیدا فرمائیں گے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ وجیہاً، وہ چہرے والا ہوگا، یعنی عزت والا ہوگا، جسم میں سب سے اعلیٰ جو عزت والا جو ہے اپنا جو ہے حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو چہرے پر نہ مارو، منع فرمایا۔ تو فرمایا وجیہاً، وہ عزت والا ہوگا، پھر دنیا بیچ دنیا کے، والآخرت بیچ آخرت کے، ومن المقربین، اور وہ حقیقی قریب کیے جانے والوں میں سے ہوگا، وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور دنیا میں بھی عزت والا، آخرت میں بھی عزت والا ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، بیچ گود کے، وَكَهْلًا، بیچ ادھیڑ عمر کے، جب جوانی جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جائے اس عمر میں، بڑھاپے کی طرف اس وقت بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حقیقی نیکوں میں سے ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام کو
ان کے ہاں اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے بیٹے کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں، صفات بتا رہے ہیں، ان کی عظمت بتا رہے ہیں کہ وہ گود میں ہی جو ہے وہ باتیں شروع کر دے گا۔ چنانچہ سورہ مریم میں ہے آگے کہ جب اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو بستی سے باہر جا کر جنم دیا، کھجور کے ایک سوکھے تنے کے نیچے اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا اور سوکھی کھجوروں کو کھجور کے سوکھے تنے کو تازہ معجزانہ طور پر جو ہے وہ تازہ کھجوریں لگا دیں، اور فرمایا کہ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تو اس تنے کو حرکت دینا، ہمارے حکم سے تازہ کھجوریں گریں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی معجزہ، اور پھر پانی چشمہ جاری کر دے، یہ بھی معجزہ۔ تو مریم علیہ السلام کے ہاں جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے کھانے جو تھے وہ معجزانہ طور پر دیتے تھے، بے موسمی پھل زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے، ان کے کمرے میں پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کی زندگی ساری کی ساری جو ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو جب وہ ان کو جنم دے کر بستی کی طرف لائیں تو بستی والے نے پوچھا کہ ماں کھانا وہ یہ تو نے انا لا کے حاضہ، یہ کیسے تو نے بچے کو جنم دیا؟ نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف جو چند گھنٹوں کا، ایک آدھ گھنٹے کی عمر کا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ تو جب مریم علیہ السلام نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر دیا، قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنایا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ وہ آپ کے ہاں جو معجزانہ طور پر بیٹا پیدا ہوگا وہ گود میں ہی باتیں کرے گا، اور ریڑھ عمر میں بھی، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے ولدن بیٹا، ولم یمسسنی، اور نہیں چھوا مجھ کو بشر کسی انسان نے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، میرے بیٹا کہاں ہوگا، کیسے پیدا ہوگا؟ قالا، کہا فرشتے نے کذالک اللہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی انسان کے چھونے کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور سر سید یا دوسرے لوگوں کا یہ کہنا کہ یوسف نجار کا یہ وہ بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام، یہ بہت بڑا بہتان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی پاکیزہ مقدس مطہر جو ہے وہ ان کی ماں پر جو بہت بڑا بہتان ہے جو سر سید نے اور عیسائیوں نے لگایا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کالا، کہا فرمایا اللہ نے کذالک اللہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وہ کن کہہ کر جو چاہے پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے اس نے ساری مخلوق پیدا فرمائی اور کر رہا ہے وہ۔ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا بھی، فإنما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے لہو، واسطے اس کے کن ہو جا، فیکون، وہ پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی طاقت ہے اس کے کن میں، اس کے حکم میں، کہ جو چاہے وہ کن کہہ کے کہے اور وہ چیز جو ہے بن جاتی ہے اس کے حکم سے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ اللہ سکھائے گا اس عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب، والحکمہ، اور اس کتاب کی حقیقی حکمت کے معنی کتاب کی تفسیر، کتاب کی باتوں کی وضاحت، تفسیر، والتورات، اور وہ سکھائے گا اس کو حقیقی تورات، والانجیل، اور حقیقی انجیل، ورسولاً، اور وہ ہوگا پیغمبر الی بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ اپنے پیغمبروں کو کتابیں سکھائی ہیں، وہاں ان کتابوں کی حکمت بھی خود ہی سکھائی ہے، خود سکھائی ہے۔ قرآن کی کہاں قرآن سکھایا، وہاں قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے خود جو ہے سکھائی نبی علیہ السلام کو، احسن تفسیر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 33، 19واں پارہ، پہلا رکوع، کہ ہم نے آپ کو احسن تفسیر عطا فرمائی۔ تو ہر پیغمبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو کتاب دیتے تھے اس کی حکمت، الحکمت، خاص سمجھ بوجھ، حقیقی سمجھ بوجھ، اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ خود جو ہے پیغمبر کو عطا فرماتے، اور فرمایا کہ وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔
انی کے بے شک میں جب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے کہ ان کو پیغام دو اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے جا کر کہا انی کے بے شک میں قد جئتکم تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس بے آیت انصار نشانی کے معجزات کی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ معجزات کیا ہے کہ انی کے بے شک میں اخلق کو میں بناتا ہوں لکم واسطے تمہارے من الطین حقیقی مٹی سے کا ہے یا من ڈھانچے الطیر حقیقی پرندے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا مجھے اللہ نے معجزات دے کر بھیجا ہے، میں تمہارے سامنے گیلی مٹی جو ہے اس سے پرندے کا ڈھانچہ بناؤں گا، فَأَنفُخُ فِيهَا بس میں پھونک ماروں گا بیچ اس کے، فَيَكُونُ طَيْرًا بس وہ ہو جائے گا پرندہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ پھونک میں ماروں گا، پرندہ مٹی سے میں بناؤں گا، پھونک میں ماروں گا، وہ پرندہ حقیقی پرندہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہوگا، میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ وہ ابری اور میں تندرست کر دوں گا الاکمہ پیدائشی اندھوں کو، جو اندھا پیدا ہوا ہے میں بسم اللہ پڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے اس کی بینائی جو ہے آنکھوں میں آ جائے گی۔ والابرص اور کوڑی کو جس کو جلدی بیماری ہے اس پر میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیروں گا تو وہ اللہ اس کو شفا دیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور میں زندہ کروں گا مردوں کو بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے حکم۔ میں کسی مردے کو کہوں گا کہ کم بِإِذْنِ اللہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ معجزات سارے پیچھے طاقت اور قوت اللہ کے کن کی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دوں گا تم کو بما ساتھ اس چیز کے تاخلون جو تم کھاتے ہو، ما تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم بیچ اپنے گھروں کے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ میں اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر تمہیں بتاؤں گا کہ کس نے اپنے گھر میں کیا کیا کھایا ہے اور کیا کیا چیز اس نے ذخیرہ کی ہوئی ہے۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لآیۃ البتہ نصیحت ہے، نشانی ہے، لکم واسطے تمہارے ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان والے۔ ومصدقاً اور میں تصدیق کرنے والا ہوں لما واسطے اس کے جو بین یدیہ درمیان میرے دونوں ہاتھوں کے ہے، یعنی جو مجھ سے پہلے کتاب ہے تورات زبور، میں ان کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہوں۔ من التورات تورات سے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال کر دوں واسطے تمہارے بعض اس چیز کا حرمہ جو حرام کیا گیا علیکم اوپر تمہارے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے تم پر حرام کی ہے، میں ان کو اللہ کے حکم سے حلال کرنے والا ہوں۔ وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس ہے بنی اسرائیل بے آیت سات نشانیوں کے، میرے رب کو معجزات کے، میرے رب کو تمہارے رب کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ پس تم ڈر جاؤ اللہ سے، واطیعونی اور کہنا مانو میرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ربی رب میرا ہے، وربکم رب تمہارا ہے، فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اسی کی۔ ھذا صراط مستقیم یہی ہے راستہ سیدھا۔ فلما بجس وقت احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان یہودیوں کی طرف سے الکفر حقیقی انکار، قالا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ کون میرے مددگار ہیں طرف اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب یہودی جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو حواری تھے ساحل سمندر پر کپڑے دھونے والے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم داخل کیا کہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کے پاس چلے جو وہ گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ قال الحواریون نے کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ کے، آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، واشہد اور تو گواہ رہے اے عیسیٰ علیہ السلام بأننا ساتھ اس بات کے کہ ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ ربنا پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم بما ساتھ اس کے جو انزلتا اتارا ہے تو نے، واتبعنا الرسول اور پیچھے چلے ہم حقیقی پیغمبر کے عیسیٰ علیہ السلام کے، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہم کو مع الشاہدین ساتھ گواہی دینے والوں کے۔ ومکروا انہوں یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی، سولی لٹکانے کی، قتل کرنے کی، ومکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی ان کو بچانے کی۔ جی یہودیوں کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک جعلی مفتی کہنے لگا دیکھو جی اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، انسان بھی تدبیر کرتے، دونوں برابر تو ہو گئے، برابر کا لفظ میرے پاس میں لکھا ہوا ہے۔ جعلی مفتی کہتا دونوں برابر ہو گئے، دونوں کیسے برابر ہو گئے؟
یہودیوں نے تو تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے کی، اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی، برابر کیسے ہو گئے؟ یہودیوں کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر برابر ہو گئی؟ استغفر اللہ، بڑی کڑی پکڑی اس جعلی مفتی کی اللہ نے، ابن ناد پکڑ اس کی پکڑی ہے، سارا جسم اس کا مفلوج کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا جو ہے بے باک جھوٹ، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو جو ہے اپنی من مرضی سے جو ہے اتنا جو ہے الزام لگانا اللہ پر کہ جیسی تدبیر یہودیوں کی ہے ویسی اللہ تعالیٰ کی ہے، برابر ہیں دونوں، استغفر اللہ۔ واللہ اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہتر ہے تمام تدبیریں کرنے والوں سے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں من مرضی نہیں چلے گی کہ جو میں کہتا ہوں وہی سب کچھ ہے، نہیں، جو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا الملائکہ تو خاص فرشتوں نے، یا مریم، جو اللہ نے بھیجے تھے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کی، چن لیا ہے تجھ کو، طہرک، اور پاک کیا ہے تجھ کو، واصطفیٰ کی، اور چن لیا ہے تجھ کو، علی نساء العالمین، اوپر عورتوں تمام جہانوں کی۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو حکم مان، لربک، رب کے واسطے اپنے رب کے، واسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی، تو رکوع کر، مع الراکعین، ساتھ حقیقی رکوع کرنے والوں کے، مسجد کے حجرے میں رہتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ اپنے کمرے میں۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، خبروں میں سے ہے حقیقی غیب کی، نوحی ہے، ہم وحی کرتے ہیں ان خبروں کو، غیب کی خبروں کو، الیک، طرف آپ کی، ہم ذریعہ وحی آپ کو یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ وما کنت، نہیں تھے آپ اے نبی سسم لدیہم، پاس ان کے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، کلمے اپنی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون جو ہے مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ تو آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے، دریا کنارے۔ ایہم، کون میں سے، یکفل، و کفیل ہوگا، مریم علیہ السلام کا۔ وما کنت، نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لدیہم، پاس ان کے، یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپ ان کے پاس حاضر نہیں تھے۔ یہ حاضر ناظر لفظ جو ہے یہ ویسے نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ حاضر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بڑے کے پاس، کہتے ہیں جی جو ہے فلاں شخص عدالت میں حاضر ہو گیا، فلاں جو ہے تھانے میں حاضر ہو گیا جی، تو یہ حاضر کا لفظ ہی نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ یہ بدبخت جو ہے توہین خود کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، اور الزام جو ہے دوسروں پر لگا دیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، گستاخی یہ خود کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حاضر کرتے ہیں۔ ان کی مسجد میں بھی نبی علیہ السلام حاضر ہو گئے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی توہین خود کرتے ہیں، الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ لفظ حاضر کا نبی علیہ السلام کے لیے ویسے توہین والا ہے، یہ غلط لفظ ہے، لیکن ان کو سمجھایا کون؟ ان کو تو لوگوں نے، ان کے جاہل مولویوں نے جاہل رکھا ہوا ہے کہ قرآن نہ کہیں پڑھنا، کہیں تمہاری جہالت دور نہ ہو جائے، ہم بھی جاہل مریں گے، تم کو بھی جاہل ماریں گے۔ تو یہ حاضر کا لفظ جو ہے ویسے توہین والا لفظ ہے نبی علیہ السلام کے لیے، یہ بدبخت توہین خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ اذ قالت الملائکہ، تو جب کہا حقیقی فرشتوں نے، یا مریم، و مریم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کے، خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بکلمۃ، ساتھ ایک کلمہ کے، فرمان کے، حکم کے، منہ، اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا فرمائیں گے، یہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسمہ، نام ہوگا اس بیٹے کا، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہاً، وہ عزت والا ہوگا، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، معزز ہوگا، والآخرت، بیچ آخرت کے بھی، من المقربین، مقرب لوگوں میں سے ہوگا، انبیاء کرام میں سے ہوگا۔ سب سے مقرب جو ہیں اللہ کے ہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، جو سب سے زیادہ انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ کے سب سے بڑے زیادہ قریب ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، باتیں کرے گا لوگوں سے، پھر مہد، بیچ بول کے۔ چنانچہ جب مریم علیہ السلام نے ان کو جنم دیا بستی سے باہر اور لے کر آئیں، قوم نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھ لو یہ قوم کہاں سے آیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ اب گودی میں بول کر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور اپنی والدہ کی صفائی پیش کی۔
ورنہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے تو لے آئی بیٹا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں تیری بدکار تھی، تم نے یہ بچہ کیسے پیدا کر دیا؟ تو یہ سارے الزامات جو تھے وہ دھو دیے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گودی میں گفتگو کرتے ہوئے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد، بیچ گود کے، وقالًا، اور بیچ ادھیڑ عمر کے، جوانی سے ڈھلنے والی عمر جو ہے اس، ومن الصالحین، اور حقیقی نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت، تو کہا مریم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انا، کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے ولد بیٹا، ولم یمسسنی، اور نہیں چھوا ہے مجھ کو بشر کسی انسان نے، کذالک اللہ ہے، کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، فانما، پس بے شک وہ یقول، کہتا ہے، لہو، واسطے سے، کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر کام کن سے کیا کرتا ہے۔ ایک قطرہ ہے پانی کا جس سے انسان کو اتنا بڑے جسم اور اعضاء دے کر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ درخت کا ہر شاخ، ہر پتا، ہر تنا جو ہے وہ، ہر چھلکا، ہر جڑ جو ہے وہ پھیکی ہے، لیکن جو ہے پھل جو ہے وہ میٹھا ہے، لذیذ ہے۔ یہ اس کے کن سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اللہ اس کو خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب والی حکمت، اور خاص سمجھ بوجھ، یعنی اس کتاب کی تفسیر، والتورات، اور سکھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ حقیقی تورات، والانجیل، اور انجیل، ورسولاً، اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں گے، الی بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کی۔ تو جب بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ان کو اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا، انی، کہ بے شک میں قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، اے یہودیوں، بآیت، ساتھ نشانیوں کے، معجزات کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، کہ بے شک میں اخلق، میں بناؤں گا، لکم، واسطے تمہارے، من الطین، حقیقی مٹی سے، کا حیات، من ڈھانچے، الطیر، حقیقی پرندے کے، حقیقی پرندے جیسا میں ڈھانچہ جو ہے ایک خاص مٹی سے میں تمہارے سامنے بناؤں گا، فانفخ، پس میں پھونکوں گا، فیہ، بیچ اس کے، فیکون، پس وہ ہو جائے گا، یہ میں اس پھونک ماروں گا بیچ اس کے، فیکون طیرن، پس وہ ہو جائے گا پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے، میں تو صرف بناؤں گا، پھونک ماروں گا، اور اس کو حقیقی پرندہ بنانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کن سے ہوگا۔ وَأُبْرِئُ، اور میں تندرست کر دوں گا، الأَكْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، جو اندھا پیدا ہوا اس کی آنکھوں پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیروں گا، اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیں گے، والابرص، اور کوڑی کو، جس کے جسم پر جو ہے برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، اس پر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیروں گا، میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سے تندرست ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو، مردہ جو ہے اس کو میں کہوں گا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ اٹھ جائے گا اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، جو تأکلون، تم کھاتے ہو، ما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جمع کرتے ہو، فی بیوتکم، تمہارے گھروں کے، تم نے کیا کھایا ہے، کیا جمع ہے تمہارے گھر، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے سے میں تمہیں موجزانہ طور پر بتاؤں گا کہ کس نے کیا کھایا اور کس کے گھر میں کون کون سی چیز جمع ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، جو تأکلون، تم کھاتے ہو، ما تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، بیچ اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، نصیحت ہے، لکم، واسطے تمہارے، اللہ کی قدرتوں کی، معجزات کی نشانی ہے ان سب باتوں میں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، ومصدق، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، واسطے اس کے، جو بین یدیّ، درمیان میرے دونوں ہاتھوں کے، جن مجھ سے پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، من التوراۃ، تورات سے، وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، واسطے تمہارے، بعض بعض ان چیزوں کا، حرم، جو حرام کر دی گئی ہے، علیکم، اوپر تمہارے، وَجِئْتُکم، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس، بآیت، انسان نشانیوں کے، معجزات کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِی، اور کہنا مانو میرا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی، ربی، رب میرا ہے، وربکم، رب تمہارا ہے، میرا تمہارا رب صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اسی کی، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو رب مانو۔
فلما احسا جس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان یہودیوں کی طرف سے الکفر حقیقی کفر انکار، قالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری کون مددگار ہے میرے اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے پاس بھیجا جو ساحل سمندر پر کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، تو ان کو دعوت دی، اللہ نے ان کے سینے کھول دیے۔ تو قال الحواریون کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ پر، وشہد اور اے عیسیٰ علیہ السلام تو گواہ ہے بیرنا ساتھ اس بات کے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی حواریوں نے ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم بما ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے اتارا ہے، واتبعنا الرسول اور پیچھے چلے ہم اس خاص پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہم کو مع الشاہدین ساتھ گواہی دینے والوں کے۔ ومکروا اور ان یہودیوں نے تدبیریں کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی، قتل کرنے کی، ومکر اللہ اور ان کو بچانے کی اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے تمام تدبیریں کرنے والوں سے۔ گرامر جی وعرف طرح اس میں ظرف زمان ہے، قالت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم علی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور حیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الف کو ماضی معروف تھا کاوالا، پھر لدن نے ثانی کے لیے الف کو واو کو الف میں بدلا تو کالا ہو گیا، کاوالا یقبلو باب نصر ینصر کالا۔ کالا فعل ماضی معروف کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نئی ضمیر لگا دی جزم علی تا تو پھر کالا سے کالت ہو گیا۔ الملائکۃ والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فائدی حالت میں کالت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل الملائکہ تو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اس میں ظرف زمان آیا تو یہ اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، مریم اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، اور یا حرف ندا کا مرادہ ہے۔ اب یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور مریم مفعول بن جائے گا مریم ما۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول مریم ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حرف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ہا ہو گیا، ناصب منصوب رتبہ نصبی۔ اصطفیٰ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا صافا یا، صافا یا یصفیو باب ضربا یضربو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صافا یا کے اندر جو ہے الف پہ داخل کیا، الف جو ہے زیر والا ماضی کے پہلے حرف سواد سے پہلے، اور سواد پر جزم، اور جزم والے سواد کے بعد تا زبر والی، تو یہ بن گیا استافا یا، صافا یا سے استافا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تا کو توئے میں بدل دیا تو یہ استافا یا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، لفظ اور آسان ہو گیا استفا، استفا یا سے استفا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کہ جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر زبر ہو کاف پر تو واحد مذکر حاضر کی ضمیر، کاف کے نیچے زیر ہو تو واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، اور یہ کہ جو ہے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، استفا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا استفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی آیا تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے طہرا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ طہرا تین حرفوں کا ماضی معروف طہرا، پھر باب تفعیل میں گیا تو طہرا بہت زیادہ پاک کر دیا، تو یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، کہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، طہرا فعل ماضی معروف کا مفعول۔
جملہ بنے گا طاہرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر ہے اصطفیٰ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف صافہ یا، صافہ یا یصف یو باب ضربہ یضرب، صافہ یا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے جو الف تا داخل کی تو یہ بن گیا استعفا یا، پھر تا کو اللہ تعالیٰ نے توئے میں بدل دیا تو استعفا یا، پھر اللہ نے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو استفا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کہ واحد مؤنث غائب واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، استفا فعل ماضی معروف کا مفعول، الا حرف جار ہے، نساء اس میں نکرہ نساء ان تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا نساء ان جار مجرور مکبے جاری، پھر نساء ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو نساء مضاف، العالمین فلان سے اسم معرفہ اصل میں العالمون تھا، جمع مذکر سالم کا اسم، تو نساء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو العالمون سے واو جو ہے وہ یا میں بدل گیا، العالمین ہو گیا، نساء مضاف العالمین مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا استفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کے اپنے متعلق الا نساء العالمین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یار پھر ندا ہے مریم اس میں علم اس میں ذات منادہ ہے، یار پھر ندا کی جائے گا فعل ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مریم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اکنوتی جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کانا تا یک نو تو، کانا تا یک نو تو، نصر ینصر، یک نو تو تھا فعل مضارع معروف، اس کا امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ یک نو تو فعل مضارع میں درمیان والے حرف نون پر پیش ہے، کانا تا درمیان والا حرف نون ہے، نون پر فعل مضارع میں جو ہے پیش ہے، اور آخری حرف تا پر جزم آ جائے گی، یک نو تو سے اکنت فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر یا مؤنث کی لگی تو اکنتی ہو گیا، یہ یا جو ہے یہ فعل امر کے مذکر کے صیغے کے آخر میں آئی تو یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا، اکنت فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب مؤنث یا کی لگی آخر میں جزم والی مؤنث تو یہ پھر جو ہے یہ مؤنث حاضر کا صیغہ بن گیا، اور اس کے اندر انتے ضمیر مذکر کے لیے انتا، مذکر کے مؤنث کے لیے انتے، تا کے نیچے زیر، تو انتے ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لے حرف جار ہے رب اس میں نکرہ ربن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو ربن جار مجرور نقب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف کے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اکنوتی فعل امر اپنے فاعل انتی ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لے رب کے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر ہے اس جو دی فعل امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، انتی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ساجدہ یسجدو باب نصر ینصر، یسجدو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف کو پیش، کیونکہ یسجدو فعل مضارع میں جیم درمیان میں حرف پر پیش ہے لہذا الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف دال کو جزم، یسجدو سے اسجد فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ اسجد، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس اسجد فعل امر مذکر حاضر کے صیغے کے آخر میں یا لگی تو یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا، اسجدی فعل امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، انتی ضمیر انتا مذکر کی ضمیر، انتے مؤنث کی
انتا تو ایک مذکر، انتے تو ایک مونس، تو یا کی وجہ سے یہ مونس کی فعل امر بن گیا اور اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا اسجدی فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر ہے ارکائی فعل امر ہے اور آخر میں یا کی وجہ سے واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے اور انتی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف راکع، راکع یرکعو و فاتح یفتح، اس سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا اور الف کو زیر مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں کاف درمیان والی حرف پر زبر ہے، زبر ہو یا زیر ہو فعل مضارع میں تو الف کو زیر ملتی ہے اور آخری حرف عین کو جزم، تو یرکعو سے ارکع فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب مونس کی یا لگی تو ارکع سے ارکعی ہو گیا، یا نے عین کو جزم ختم کر کے زیر دے دی، تو ارکع سے ارکع فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یا مونس کی لگی تو ارکعی فعل امر واحد مونس حاضر کا صیغہ اور انتی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ما اس میں نکرہ مضاف ہے، الراکعین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے، پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع اسم الراکعون تھا، ما مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الراکعون سے الراکعین، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، الارکائی فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا ارکائی فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول مع الراکعین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا ظہور کے لیے، من حرف جار ہے، نبا انباء اس میں نکرہ انباء او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من انباء او ہرا، پھر انباء مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، انباء مضاف، الغیب الغیبو تھا، انباء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الغیبو سے الغیب، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا، من انباء الغیب جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نو ہی جو ہے یہ نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واہا یا یو ہے یو، پھر واہا یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو او ہا یا ہو گیا، او ہا یا، چار حرفوں کا ماضی معروف او ہا یا، پھر علامت مضارع یا لگی الف کی جگہ، تو الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یو ہے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون لگا تو نو ہے یو، نو ہے یو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نو ہے یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لفظ آسان ہو گیا، نو ہے یو کے مقابلے میں نو ہی، نون سے فعل مضارع معروف، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نو ہی فعل مضارع معروف کا مفعول، الیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا نو ہی فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہے اور اپنے متعلق الیہ کے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ واو حرف ما حرف نفی ہے، کنتا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو و ناصر ینصر، کاوانا تھا، ہوا فعل ماضی معروف فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تا زبر تا لگا دی واحد مذکر حاضر کی ضمیر تو یہ ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا فعل ناقص کا تا زبر تا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، تو یہ بن گیا کون تا، کون تا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو نکال دیا تو واو جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کنتا ہو گیا، کنتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اس کے شروع میں ما حرف نفی ہے تو ما کنتا ہو گیا، ما کنتا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم،
لدئی اس میں نکرہ جو ہے یہ لدئی ہی تھا، کنتا فعل ما کنتا فعل ماضی معروف فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص کی خبر لدئی. پھر لدئی مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یہ لدئی مضاف کا مضاف ہے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ما کنتا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص کی خبر. جملہ بنے گا ما کنتا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر لدئی ہم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. اس میں ظرف زمان ہے، یلقون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے لاکے یا ید کا یو باب سامع یا یسمع. پھر لاکے یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا القا یا. 4 حرفوں کا ماضی معروف القا یا. پھر الف کی جگہ علامت داری یا لگی تو یل کے یو. پھر واو نون جمع کا لگا تو یل کے یونا. یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ یل کے یونا تھا بنا. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیش والی یا نکال دی تو یلقونا رہ گیا، آسانی کے لیے یا نکال دی یلقونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اقلامہ اس میں نکرہ اقلامن تھا، یہ یلقونا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اقلامن سے اقلامن. پھر اقلامن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اقلامہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اقلامہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یلقون فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یلقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اقلامہ ہم مضاف لے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اس میں ظرف زمان آیا تو اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایو اس میں نکرہ اصل میں ایون تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ایون سے ایو مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ایو مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی. یکفلو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف کافلا یکفلو باب نصر ینصر. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. مریم تھا، یہ یکفلو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو مریم ما ہو گیا. جملہ بنے گا یکفلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مریم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کی شروع میں ایو ہم مضاف مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر دفعہ معرف نفی ہے، کنتا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو یہ بن گیا ما کنتا. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کابانا یکبنو باب ناصر ینصر. کابانا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، اسم تھا، فعل ناقص کا اسم تھا ہوا ضمیر. جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم لگا دیا تا ضمیر واحد مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تا، کون تا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ جو ہے جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کون تا سے کن تا ہو گیا. اس کے شروع میں پھر معرف نفی لگا تو یہ بن گیا ما کنتا. فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص آخر میں تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. لدئی اس میں نکرہ ہے اور یہ ما کنتا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر ہے مفعولی حالت میں. پھر لدئی مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لدئی مضاف کا مضاف لے کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ما کنتا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص کی خبر. جملہ بنے گا ما کنتا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے
اپنی خبر لدئی ہے مضاف مضاف رقب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اس میں ظرف زما ہے، یختا سے مون ہے، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر جس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خاصما، خاصما یقسم باب ضربا یضرب۔ خاصما کے اندر الف کے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے، تو یہ بن گیا اختصما، اختصما۔ پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا آئی تو یختصم، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یختصمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر مضارع معروف ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یختصمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ظرف زما ہے، قالت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوالا، قاوالا یقبلو باب نصر ینصر، پھر اللہ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو قالا بن گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر میں ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، اس کے آخر میں نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا لگائی تو قالا سے قالت۔ الملائکۃ الغلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، قالت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل الملائکۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا حرف ندا ہے مریم، اس میں اس علم ہے، اس میں ذات ہے، یا حرف ندا کا منادہ ہے۔ یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا فعل ادعو، اور فعل ادعو کا مفعول بن جائے گا مریم مو سے مریم ما۔ تو ادعو فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول مریم ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال غلام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو اللہ ہا ہو گیا، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ یبشرو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف باشرہ، باشرہ یا بشرو باب ضربا یضرب، پھر باشرہ جو ہے باب تفعیل میں یا تو درمیان والی حرف شین پر شد آ گئی تو باشرہ سے بشرہ۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف بشرہ، پھر اس کے شروع میں علامت انذاری یا آئی تو یو بشرو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کہ واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، کے واحد مؤنث حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یبشرو فعل مضارع معروف کا مفعول۔ بے حرف جار ہے کلمۃ، اس میں نکرہ کلمۃن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کلمۃ جار مجرور مرکب جاری۔ من حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یبشرو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کے اپنے متعلق نمبر 1 بے کلمۃ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من ہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسموں اس میں نکرہ اسمن تھا، 2 پیشہ صفائی حالت میں اسمن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اسمن سے اسم و مضاف، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اسم و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ المسیح والغلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی فاعلی حالت، عیسیٰ اسم علم اسم ذات، ابن تھا یہ مضاف ہوا تو ابنوں،
مریمہ مو تھا، ابن مذاق کا مذاق دہ ہوا تو مریمہ۔ ابن مریمہ جو ہے یہ ہے گرامر میں عطف بیان، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وضاحت کرتا ہے کہ کون سا عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ تو عیسیٰ ابن المسیح ہو، عیسیٰ ابن مریمہ، یہ سارے کا سارا سیٹ جو ہے مرکب جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے۔ اس سے جملہ بنے گا اسم ہو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، اور المسیح ہو عیسیٰ ابن مریمہ یہ پورا مرکب جو ہے اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وجیہن اس میں نکرہ وجیہن تھا، اس کے یہاں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے۔ وجیہن سے پہلے کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ وجیہن اس میں نکرہ وجیہن تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں وجیہن سے وجیہن خبر، کانا کی خبر۔ فی حرف جار ہے، الدنیا الفلان سے اسم معرفہ، الدنیا یو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر دنیا یہ جار مجرور مرکب جاری۔ پھر الآخرت الفلان سے اسم معرفہ، الآخرت تو تھا، یہ الدنیا یہ موصوف کی صفت ہوا تو پھر دنیا جار مجرور مرکب جاری۔ پھر دنیا یہ جو ہے اس کی آخری یا کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ادھر بنا دیا تو پھر دنیا جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر الآخرت الفلان سے اسم معرفہ، الآخرت تو تھا، پھر حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر آخرت جار مجرور مرکب جاری۔ وارفت ہے من حرف جار ہے، المقربین الفلان سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم مفعول، واو نون سے جمع تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا، المقربون سے من المقربین جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا وجیہن سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنی خبر وجیہن اور اپنے متعلق نمبر 1 فی الدنیا جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 اپنے متعلق نمبر 1 فی الدنیا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 من المقربین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ کانا فعل ماضی فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے یکلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کالما، پھر باب تفعیل میں گیا تو کلما یکلم تکلیم باب تفعیل، یکلم یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الناس الفلان سے اسم معرفہ، الناس ہو تھا، یکلم فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الناسا ہو گیا۔ فی حرف جار ہے، المہدی الفلان سے اسم معرفہ، المہدو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی المہدی جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر ہے کاہلن اس میں نکرہ کاہلن تھا، یہ یکلم فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو کاہلن سے کاہلن۔ اب جملہ بنے گا یکلم فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، آگے جو ہے غور فطر ہے، من حرف جار ہے، الصالحین الفلان سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الصالحون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الصالحین جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یکلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول الناس، اپنے متعلق نمبر 1 فی المہد جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 2 کاہلن اور متعلق نمبر 3 من الصالحین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قالت فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ رب جو ہے اس میں تھا یا ربی، اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے یا حرف ندا کو ختم کر دیا، اور با کے بعد جو یا تھی اس کو بھی ختم کر دیا، لیکن وہ دونوں واپس آ جائیں گے۔ یا حرف ندا رب اس میں ربن تھا، یا حرف ندا اس کے شروع میں آیا تو ایک پیش ختم ہو گئی ربن سے، یا ربو، پھر ربو مضاف ہوا تو زبر آ گئی ربا، پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو زیر آ گئی رب مضاف، یا واحد مؤنث غائب مذکر واحد مؤنث مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔
اب یار فی ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربی سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، انا اس میں سوالیہ ہے، یکون یا سے فعل مضارع مرفوع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین الفوں کا ماضی مرفوع تھا کاوانا، کاوانا یکونو، باب ناصر ینصر، یکونو جو ہے فعل مضارع بنا تو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو، تو یکونو ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، لے الفجار یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لے الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، ولد اس میں نقرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، یکونو فعل مضارع مرفوع فعل ناقص کا اسم۔ اب جملہ بنے گا یکونو فعل مضارع مرفوع فعل ناقص اپنے اسم ولد اور اپنے متعلق دی جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں انا اس میں سوالیہ آیا تو انا اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، خبریہ کی بجائے اس میں سوالیہ کی وجہ سے جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اور پھر جو ہے نام حرف جاز میں مضارع ہے، یمسس یا سے فعل مضارع مرفوع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی مرفوع ماسا سا، ماسا سا یم سا سو، با فاتح یفتح، یم سا سو تھا، اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو یہ اس نے آخری حرف سین کی پیش ختم کر کے جزم دی، تو یم سا سو کے شروع میں دم آیا تو یہ یم سس بن گیا، یم سس، دم نے آخری حرف سین کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یم سا سو سے یم سس، لم یم سس، پھر مضارع کی بجائے یہ لم یم سس جو ہے ماضی منفی بن گیا، لم یم سس فعل ماضی مرفوع منفی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم یم سس فعل ماضی مرفوع منفی کا مفعول، باشر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، لم یم سس فعل ماضی مرفوع منفی کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لم یمسس فعل ماضی مرفوع منفی اپنے فاعل باشرن اور اپنے مفعول نی سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ کالا فعل ماضی مرفوع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ کار فجار ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا دور کے لیے، اللہ الفلان کار فجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، اللہ الفلان سے سمار آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، یخلق و یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خالقہ، خالقہ یخلق و باب ناصر ینصر، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یخلق و فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یخلق و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق مقدم کزاد کے جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شایع شایع یش یہ او باب ضرب یضرب، یش یہ او تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو الف میں بدل دیا تو یش شاء او ہو گیا، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ اذا اس میں ظرف زمان ہے، قضا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یس میں قاضا یا تھا، قاضا یا یقضیو باب ضرب یضرب، قاضا یا تھا فعل ماضی معروف، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے زواد کو ایک اور زبر دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر قضا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
امرن جو ہے یہ اس میں نکرہ امرن تھا، قضا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو امرن ہو گیا۔ جملہ بنے گا قضا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول امرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما حرف حصر حرف تحقیق ہے، یقولو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف کو ماضی معروف قابلا، قابلا یقبلو باب نصر ینصر، یا سے فعل مضارع معروف یقبلو بنا پھر لفظ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یہ آسان لفظ ہو گیا یقولو۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاس میں لے حرف جار تھا، لفظ ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کن فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو، یکونو تھا فعل مضارع معروف، اس سے امر بنانے کے لیے علامت اندر یا کی جگہ الف لگا تو الف کو پیش مل گئی تو یکونو سے اوکون، آخری حرف نون کو جزم، فعل امر بنانے کے لیے آخری حرف نون کو جزم، اوکون۔ پھر لفظ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو اوکون ہو گیا، پھر پہلا الف پیش والا اور واو جزم والا دونوں نکال دیے تو کن رہ گیا۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جملہ بنے گا کن فعل امر فعل ناقص اپنے اسم انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ فارغت ہے یکونو، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، یکونو تھا لفظ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یکونو ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جملہ بنے گا یکونو فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارثت ہے یعلم، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالمہ، عالمہ یعلم باب سامع یسمع، پھر عالمہ جو ہے اس کے درمیان والی حرف پر شاد ہے تو باب تفعیل میں چلا گیا، عالمہ سے علامہ، علامہ یعلم تعلیم باب تفعیل، علامہ ماضی سے یعلم، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1۔ الکتاب الفلان سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، یہ یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الکتاب وہ سے الکتابہ۔ وعرفت ہے الحکمت الفلان سے اسم معرفہ الحکمت تو تھا، یہ بھی یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو الحکمت تو سے الحکمت تا۔ وعرفت ہے التورات الفلان سے اسم معرفہ اصل میں التورات تو تھا، یہ بھی یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 4 ہوا تو التورات تا ہو گیا۔ وعرفت ہے الانجیل الفلان سے اسم معرفہ اصل میں الانجیل تھا، یہ بھی یعلم فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 5 ہوا تو الانجیل سے الانجیلا۔ جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہو، مفعول نمبر 2 الکتابہ، مفعول نمبر 3 الحکمت، مفعول نمبر 4 التورات، مفعول نمبر 5 الانجیل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے رسول اس میں نکرہ رسول تھا، اس کے شروع میں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا، تو کانا یہاں پر موجود ہے، کانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ وعرفت ہے رسول جو ہے یہ رسول تھا، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر، مفعولی حالت میں رسول خبر، الی حرف جار ہے، بنی جو ہے یہ بنونا تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو بنونا سے الی بنینا، واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، بنونا سے الی بنینا۔
جار مجرور مرکب جاری۔ پھر بنینا جب آگے اسرائیلوں کے ساتھ مضاف ہوا جس کا جمع کا نون زبر والا نون ختم ہو گیا، بنینا سے بنی مضاف، اسرائیلا اسرائیلو تھا مضاف الیہ ہوا جس کو زیر نہیں آئی، غیر عربی لفظ ہے، غیر منصرف ہے، زیر نہیں آئی، زبر آ گئی، تو بنینا سے مضاف ہوا تو بنی مضاف، اسرائیلوں سے اسرائیلا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنی خبر رسولاً مفعولی حالت، اور اپنے متعلق الی بنی اسرائیل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انی جو ہے یہ دو لفظ ہے، انا اور نی۔ انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصب، پھر دونوں لفظ اللہ نے اکٹھے کر دیے آسانی کے لیے تو انی ہو گیا۔ قاد حرف تحقیق ہے، جے تو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، جائیا آ، جائیا آ، جائیا آ، یج یہ او باب ضربا یضرب، جائیا آ تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جائیا آ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری جو ہے حمزہ پر جو ہے وہ جزم آ گئی، جائیا آ سے جائیا آ، اور نیا فاعل لگ گیا تاپش تو، جائیا آ تو فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، جیا تو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو بھی نکالا تو یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف جیم کو زیر دے دی یا نے، تو یہ بن گیا جے تو، یا نکل گئی تو جے تو، فعل ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قد لگنے سے یہ فعل ماضی معروف قریب ہو گیا، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کا، جے تو فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، بے حرف جار آیت اس میں نکرہ آیت تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بے آیت جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے رب اس میں نکرہ ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ربن جار مجرور مرکب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا قد یہ تو فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق بے آیت جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من ربکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں انی ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انی جو ہے یہ دو لفظ ہے، انا اور نی، انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، پھر انا اور نی کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا تو انی ہو گیا۔ اخلق کو الف سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف خالقہ، خالقہ یخلق باب ناصر ینصر، یخلق یا کی جگہ علامت مضارع الف لگا تو اخلق، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار ہے تین الفلان سے اسم معرفہ تینوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من تین جار مجرور مرکب جاری، کا حرف جار ہے حیات اس میں نکرہ حیاتن تھا، کا حرف جار کا مجرور ہوا تو کا حیاتن جار مجرور مرکب جاری، پھر حیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو حیات مضاف، اتّی رے اس میں نکرہ اتّی رو تھا، کہ حیات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اتّی رو سے اتّی رے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اخلق فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 2 من تین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 کا حیات الطیر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انی آیا ناصب منصوب رقم نسبی، تو یہ رقم نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے ان فوق الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین فوق ماضی معروف نافخہ، نافخہ ینفخ، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو انفخ، الف سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انفخ فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی ہے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارغ ہے یکون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکبونو، باب ناصر ینصر یکبونو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو، تو یکونو یا سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ طیرن جو ہے طیرن تھا، یہ یکونو فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں طیرن سے طیرن ہو گیا خبر۔ بے حرف جار ہے اذن اس میں نکرہ، اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باذن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر اذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف اللہ الخلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یکون فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر، طیرن مفعولی حالت، اور اپنے متعلق باذن اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ معرفت ہے ابرئ الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف بارا، بارا یبرأ، با فاتحہ یفتح، پھر بارا کے شروع میں باو فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف با پر جزم آ گئی، بارا سے ابرأ، ابرأ چار حرفوں کا ماضی ہو گیا، الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یبرئ، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو ابرئ، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الاکمہ الف لام سے اسم معرفہ الاکمہ ہو تھا، ابرئ فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الاکمہ، اور پھر الابرص الف لام سے اسم معرفہ الابرص تھا، یہ بھی ابرئ فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الابرص سے الابرص۔ جملہ بنے گا ابرئ فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الاکمہ مفعول نمبر 2 الابرص سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ معرفت ہے اوہ یہ فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حایا یا، حایا یا یحیا یو، با فاتحہ یفتح، پھر جو ہے حایا یا کے شروع میں باو فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا احیا یا، احیا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یحیی، یحیی، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو اوحیی، اوحیی، پھر اللہ نے ثانی کے لیے آخری یا ختم کر دی تو اوحیی رہ گیا، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الموت الف لام سے اسم معرفہ الموت یو تھا، یہ اوحیی فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الموت یا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے تا کو ایک اور زبر دے دی تو وہ دو زبروں سے کٹی زبر ہوگی تو الموت مفعول ہو گیا اوحیی فعل مضارع معروف کا۔ بے حرف جار ہے اذن اس میں نکرہ، اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذن جار مجرور مرکب جاری، اذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف اللہ اللہ ہو تھا، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، اذن اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا وہی فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الموت اپنے متعلق باذن اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر او نبے او الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے،
اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف نبا، نبا یم با او با فاتح یف، تو پھر باب تفعیل میں گیا تو نبا سے نبا ہو گیا، نبا۔ پھر نبا چار حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب علامت امداری یا لگی تو یو نبے او، پھر یا علامت امداری کی جگہ الف علامت امداری لگی تو او نبے او، او نبے او، الف سے پھر مضارع معروف آئے مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ونبے او پھر مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا ونبے او پھر مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تاکلون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اکلا، اکلا یاکلو باب نصر ینصر، یا کی جگہ علامت امداری تا لگی تو تاکلو، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تاکلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اور یہ ونبے او پھر مضارع معروف کا مفعول ہو گیا یہ بھی، تو یہ جملہ ونبے او کا دوبارہ بنا دوں، ونبے او پھر مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول نمبر ایک کم اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری، اور مفعول نمبر دو ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تدخرون جو ہے تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ذخرہ، ذخرہ ذخیرہ، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہماری اردو زبان جو ہے یہ قرآن پاک میں سے نکلی ہے، اور ہمارے لیے عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان ہے قرآن پاک ہمارے لیے، کیونکہ یہ جو ہے ہماری اردو زبان قرآن کی زبان ہے، اور کسی بھی صفحے کو لے کر بیٹھ جائیں گنتی کریں تو اکثر لفظ جو ہے 70-80% لفظ جو ہے آپ کو ملیں گے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اصل حالت میں جو آپ کے سامنے ہے یا اس کو تھوڑا سا بدل کر اردو میں استعمال، تو عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان زبان جو ہے ہمارے لیے جو ہم اردو بولتے ہیں، کہ اردو زبان نکلی ہی عربی میں سے ہے۔ اردو عربی میں فرق یہ ہے کہ عربی میں زبر زیرہ حرکات ہیں، اردو میں حرکات نہیں ہیں، لیکن لفظ جو ہے بیشتر وہ ہیں جو عربی کے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے قرآن ہمارے لیے عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان ہے، اور یہ جاہل علماء اور مفتیوں کے یہ خباثت ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے سے روکتے ہیں، اور جھوٹے فتوے اور فتنے لگا کر جو ہے لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، یہ جو ہے ہماری بدقسمتی ہے۔ تو تدخرون اس میں زال ہے، دال کی جگہ زال ہے، ذخرہ، ذخرہ یذخرو، پھر ذخرہ جو ہے تو اس کے اندر ذخرہ، پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ الف سے داخل کیا تو از تاخرہ، زال کے بعد تا زبر والی آ گئی، اور زال سے پہلے الف آ گیا زیر والا، اور زال کو جزم مل گئی تو از تاخرہ، پھر اللہ نے آسانی کے لیے تا کو بھی زال میں بدل دیا تو از ذخرہ، پھر اللہ نے دونوں زا کٹھے کر کے شاد دے دی تو از ذخرہ، پھر اللہ نے آسانی کے لیے زال کو دال میں بدل دیا تو ادخرہ ہو گیا۔ ذخرہ تین حرفوں کا ماضی معروف، اس میں الف سے داخل کیا تو از تاخرہ، پھر اللہ نے تا کو بھی زال میں بدل دیا آسانی کے لیے تو از ذخرہ، پھر دونوں زال اللہ تعالیٰ نے کٹھے کر کے شاد دے دی تو از ذخرہ، پھر زال کو آسانی کے لیے دال میں بدل دیا تو ادخرہ، پھر الف کی جگہ علامت امداری یا لگی تو ید داخل ہو، پھر یا علامت امداری کی جگہ تا لگی تو تد داخل ہو،
تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا سیگا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تد داخلون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے بیوت اس میں نکرہ بیوتن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی بیوتن جار مجرور مرفوع جاری، پھر بیوتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو بیوت مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں مار کا مبنی، بیوت مضاف کا مضاف میں ہو کر مرفوع اضافی، پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا تد داخلون، پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مرفوع اپنے متعلق، فی بیوتکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کو شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف ناصب میں اسم ہے، فی حرف جار ہے، ذالک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، حرف تحقیق ہے، آیتن اس میں نکرہ آیتن تھا، یہ انا حرف ناصب کا منصوب ہوا تو انا آیتن ناصب منصوب مرکب نصبی، آیتن سے آیتن، انا آیتن ناصب منصوب مل کر مرکب نصبی، لا اس میں دے حرف جار تھا، لدن ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار کن کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا انا آیتن ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، فی ذالک جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، لکم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ حرف شرط ہے، کن تم کانا سے فعل ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا سیگا، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکالا، واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے کاف کو پیش دے دیا تو کون تم سے کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا سیگا، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، مومنینہ میم پیش پر اس اسم فاعل واو نون سے جمع اصل میں مومنونہ تھا، یہ کنتم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مومنونہ سے مومنینہ، جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر، مومنینہ سے مل کر مفعول حرف مومنینہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں حرف شرط لگا تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، اور پھر ہے مصدق کن جو ہے یہ مصدق کن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر ملا تو یہ مصدق کن ہو گیا، تو یہ کانا سے جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا سیگا بنے گا، تو یہ بن جائے گا اس کے کانا کے شروع کعبہ کے شروع میں جو ہے کعبہ کے آخر میں جو ہے تاپش تو لگ دے گا، کون تو، پھر واؤ نکل جائے گا تو کن تو یہاں کانا کی بجائے کن تو لگے، کانا سے کن تو آخر میں تاپش تو کی وجہ سے پھر جو ہے واحد مذکر مؤنث متکلم کا سیگا، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو کعبہ نا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم فعل ناقص کا، تو اس کے آخر میں تاپش تو لگا تو یہ کون تو ہو گیا، ماضی کے آخری نون پر جمع جزم کون تو، پھر اللہ نے واؤ نکالا تو کن تو رہ گیا، واؤ نے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے دی تو کون تو سے کن تو ہو گیا، تو یہ مصدق ان سے پہلے کن تو فعل ماضی معروف فعل ناقص، انا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اور مصدق ان میم پیش والے سے اس میں فاعل مصدق کن تھا، یہ کن تو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مصدق کن سے مصدق کن، دیر فجار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بینا اس میں نکرہ بینو تھا، یہ کن تو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعول حاضر میں بینا، پھر بینا مضاف ہے، یدئی جو ہے یہ اصل میں یدن واحد سے یدان اس میں تثنیہ تھا، اس یدان نہیں یادا یون تھا، ہاں یادا یون سے یدان، پھر بینا مضاف کا مضاف یدئی نے ہو گیا، یدئی نے، پھر یہ جب یدین جو ہے یا کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا نون ختم ہو گیا،
یدئی یا ہو گیا، یدئی یا، یدئی مضاف، جب یہ یدئی نے مضاف ہوا تو اس کا جو ہے نون زیر والا ختم ہو گیا، تو یدئی مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یدئی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، کنتو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2، من حرف جار ہے التورات الکلام سے اسم معرفہ تورات تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من التورات جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا مصدقاً سے پہلے کنتو فعل ماضی معروف فعل ناقص، اپنے اسم آنا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر نمبر 1 مصدقاً مفعولی حالت، اپنے متعلق لما جار مجرور مرکب جاری، اپنی خبر نمبر 2 بین یدیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، خبر نمبر 2، اور اپنے متعلق من التورات جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ غور فتح لے حرف جار ہے، او ہلا لے لام کئی ہے، او ہلا الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، حاللا، حاللا یحللو، با ضرب یضرب، پھر حاللا کے شروع میں باوی فعال کا الف آیا تو احللا ہو گیا، احللا یحللو، یحللو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر یا علامت امتناعی کی جگہ الف لگا تو احللو، احللو، پھر اللہ نے آسانی کے لیے پہلی لام کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلی لام کو دے دی تو احللو ہو گیا، احللو، پھر اللہ نے جزم والی لام اور زبر پیش والی لام کٹھی کر کے شاد دے دی تو احلو ہو گیا، پھر اس کے شروع میں لے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو احلو سے لے احلا ہو گیا، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا سے میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کو مکار سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بعض اس میں نکرہ بعض ان تھا، یہ بھی وہ ہلا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو بعض ان سے بعضن، پھر بعضن کی ایک زبر ختم ہوئی یہ مضاف، الذی الفلان سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، بعض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اوہلا فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اوہلا فعل مضارع معروف، اپنے فاعل آنا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول بعض الذی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، حرمہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف رح حرما، حرما باب تفعیل میں گیا تو حرما، حرما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، حرما فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف ہا پر پیش، دوسرے حرف را کے نیچے زیر آ گئی تو حرما سے حرما فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا حرمہ فعل ماضی مجہول، اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ شروع میں الذی ہے تو الذی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، غور فطر ہے جے تو فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ، جائیا آ یج یہ او باب ضرب یضرب، جائیا آ تھا، اس کے اندر ہوا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جائیا آ، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تاپش تو لگایا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر تو ماضی کے آخری حمزہ پر جزم آ گئی، جائیا آ سے جیا آ، اور نیا فاعل لگ گیا تاپش تو، جیا تو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کری یا کو نکالا، یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف جیم کو زیر دے گئی تو یہ جیا تو سے جے تو ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جے تو پھر ماضی معروف کا مفعول،
بے حرف جار آیت اس میں نکرہ آیتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے آیتن جار مجرور مرتبہ جاری. من حرف جار ہے رب اس میں نکرہ ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ربن جار مجرور مرتبہ جاری. پھر ربن کی ایک دیر ختم ہوئی تو رب مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رب مضاف کا مضاف طے ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. اب جملہ بنے گا یہ تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کم اپنے متعلق نمبر 1 بے آیت جار مجرور مرتبہ جاری متعلق نمبر 2 میں رب کم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فارغ ہے اتقوا فعل امر ہے، باول سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، واقع یا یو کے یو باب ذرا با یذب واقع یا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا تو یہ بن گیا اے و تا کا یا، اے و تا کا یا. اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو جزم والی تا میں بدلا تو ات تا کا یا ہو گیا، ات تا کا یا. پھر اللہ تعالیٰ نے جزم اور زبر والی تا دونوں کٹھی کر کے شاد دے دی تو اتا کا یا ہو گیا، اتا کا یا فعل ماضی معروف. پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر تو اتا کا یا ماضی سے اتا کی فعل امر ہو گیا. واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اتا کی. پھر اللہ نے ثانی کے لیے آخری یا جزم والی ختم کر دی تو اتا کے رہ گیا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتا کو ہو گیا فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اللہ حالف نان سے سمار قسم اللہ ہو تھا اتقوا فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ جملہ بنے گا اتقوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور پھر ہے اطیعوا فعل امر ہے واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تائیا آ، تائیا آ یت یہ او باب ذرا با یضرب. تائیا آ تھا، اس کی شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی. تائیا آ سے ات یا آ، ات یا آ، ات یا آ 4 حرفوں کے ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف عین کو جزم اور آخری سے پہلے یا کو زیر ڈل گئی تو ات یا آ ماضی سے ات یہ بن گیا، ات یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. پھر واو جمع کا لگا تو ات یہ او ہو گیا، ات یہ او. واو نے جمع کے واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو ات یہ او. پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا کی زیر توئے کو، توئے کی جزم یا کو دی تو اتی او ہو گیا فعل امر واحد مذکر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. نے جو ہے جس میں نون ذریعہ نی تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی عبارت مختصر کرنے کے لیے یا کو ختم کر دیا تو نے رہ گیا تو اصل میں جو ہے نی. واحد مذکر مؤنث واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اطیعوا فعل امر کا مفعول. جملہ بنے گا اطیعوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حالف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا. ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرتبہ نصبی. ربی جو ہے یہ 2 لفظ سے ربن اور یا. ربن 2 پیشوں سے فائلی حالت مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی تو ربو مضاف، یا مضاف ہوا تو پھر ربو کی با کو یا کی وجہ سے زیر آ گئی تو رب ہو گیا مضاف. یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رب مضاف کا مضاف طے ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی فاعلی حالت. اور پھر ہے ربو ربن تھا مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی ربو مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ربو مضاف کا مضاف طے ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی فاعلی حالت. جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرتبہ نصبی مبتدا ربی مضاف مضاف مرتبہ اضافی خبر نمبر 1 ربکم مضاف مضاف مرتبہ اضافی خبر نمبر 2 مبتدا ان دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارغ ہے او بدو فعل امر ہے واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آبادا، آبادا یعبدو
پھر علامت فعل مضارع سے جو ہے امر بنایا تو علامت مضارع یا کی جگہ الف آ گیا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں با پر پیش ہے، اور آخری حرف دال کو جزم تو یا بدو سے او بود فعل امر او بود، پھر واو جمع کا لگا تو او بودو فعل امر، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، او بدو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا او بدو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، حاضہ اس میں سے اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، سرادن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حال، مستقیماً میم پیش والی سے اس میں نکرہ آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حال، صراط مستقیماً دونوں نکرہ ہیں، دونوں کے آخر میں دو پیشیں ہیں، دونوں مذکر ہیں ایک جیسے ہیں، صراط موصوف مستقیم اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرتبہ توصیفی پورا مرتبہ توصیفی فاعلی حالت، جملہ بنے گا حاضہ اس میں اشارہ مبتدا، صراط مستقیم موصوف سے مرتبہ توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارغ لما اس میں ظرف زماں ہے، حصہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، حاسا سا یا حسا سو، پھر حاسا سا بشر میں باب فعل کا الف لگا تو حسا سا ہو گیا، چار حرفوں کا ماضی معروف حسا سا، ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ گئی، حاسا سا سے حسا سا یحسس احساس باب فعل، حسا سا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر لطن ثانی کے لیے پہلی سین کی زبر ہا کو، ہا کی جزم پہلی سین کو، تو یہ بن گیا حسا سا سے احس سا، پہلی سین کی زبر ہا کو، ہا کی جزم پہلی سین کو تو احس سا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی اور زبر والی ساتھ سین دونوں اکٹھی کر کے شد دے دی تو احسا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، عیسیٰ اس میں علم اس میں ذات، عیسیٰ یو تھا فاعلی حالت میں، احسا پھر ماضی معروف کا مفعول یعنی فاعل، احسا فعل ماضی معروف کا، عیسیٰ یو آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، احسا فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا کی پیش ختم کر کے سین کو ایک اور زبر دے تو عیسیٰ ہو گیا، دو زبروں سے کھڑی زبر عیسیٰ، یہ فاعلی حالت میں احسا فعل ماضی معروف کا فاعل، من الفجار ہے، ہم ہوبا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، الکفر الکلام سے معرفہ اصل میں یہ الکفرو تھا، جب یہ احسا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الکفرو سے الکفرا، اب جملہ بنے گا احسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل عیسیٰ اپنے متعلق منہم جار مجرور مرتبہ جاری، اور اپنے مفعول الکفرا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں لما اس میں ظرف زماں آیا تو یہ اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، قالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، من اس میں سوالیہ ہے، انصاری دو لفظ سے انصارن اور یا، انصارن تھا یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، انصارو پھر یا کے ساتھ مضاف ہوا تو را کی پیش زیر ہو گئی تو انصار مضاف، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انصار مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی فاعلی حالت، الی حرف جار اللہ نام سے معرفہ اللہ ہو تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی اللہ جار مجرور مرتبہ جاری، اب جملہ بنے گا من اس میں سوالیہ مبتدا، انصاری مضاف لہ مرتبہ اضافی خبر نمبر 1، الی اللہ جار مجرور مرتبہ جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ من اس میں سوالیہ ہے لہذا جملہ اسمیہ انشائیہ خبریہ نہیں، قالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الحواریون الف لام سے اسم معرفہ آخر میں واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے، واو نون سے فاعلی حالت میں قالا فعل ماضی معروف کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل الحواریون سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، نحن تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، انصارو اس میں نقل انصارن تھا یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گیا، انصارن سے انصارو مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، انصارو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا،
انصار اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فائدی حالت جملہ بنے گا نحن ضمیر مبتدا انصار اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آمنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا آمنا یا منون باب سامع یسمع آمنات ہے اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا سے آمنا ہو گیا آمنا یؤمنون ایمان باب فعل آمنا تھا فعل ماضی معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو لفظ آسان ہو گیا آمنا پھر ماضی معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری نون پر جزم آ گئی آمنا سے جو ہے آمن اور نیا فاعل لگ گیا نا آمن نا پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے نون اور زبر والے نون دونوں اکٹھے کر کے جو شد دے دی تو آمن نا ہو گیا پہلے ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے ارتجار ہے اللہ الفنان سے سمار پر اللہ ہو تھا بے ارتجار کا مجرور ہو تو باللہ جار مجرور نقب جاری جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور پھر ہے اشہد فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف ہے شاہدہ شاہدہ یشہدو باب سامع یسمع یشہدو سے فعل مضارع سے امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف آ گیا الف کو زیر عش اور آخری حرف دال کو جزم تو اشہد ہو گیا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا اشہد فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بیر کے سبب ہے انا دو لفظ سے انا اور نا انا حرف ناس میں اسم نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی مسلمون میم پیش والی سے اس میں فاعل واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم واو نون سے فاعلی حالت جملہ بنے گا انا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا مسلمون اس میں فاعل اس میں نکرہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ربنا جو ہے یہ اس میں تھا یا ربنا یا حرف ندا ربا ربن تھا یا حرف ندا کی وجہ سے اس کی ایک پیش ختم ہو گئی ربن سے یا ربو پھر مضاف ہوا تو ربا با کی پیش زبر بن گئی مضاف ربا مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یا حرف ندا کا منادہ اب یار فندا کی جگہ آئے گا نا کی وجہ سے ندعو نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ربنا مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ آمنا فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی حمزہ کو نکال دیا تو اور پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آمنا آسان ہو گیا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل ناس میں لگائی تو ماضی کے آخری حرف پر نون پر جزم آ گئی تو آمنا سے آمنا پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے زبر والے نون دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو آمنا ہو گیا پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انزلتا فعل ماضی معروف ہے آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف نازلہ نازلہ ینزل باب ضرب یضرب نازلہ تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا انزلہ انزلہ چار حرفوں کا ماضی معروف
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے تا زبر تا لگائی واحد مذکر حاضر کی ضمیر تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی. انزلہ سے انزل اور نیا فاعل لگ گیا تا. انزلتا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا انزلتا فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں بما آیا جار مجرور مرفوع جاری تو یہ بما جار مجرور مرفوع جاری مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر ہے اتباع نا فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین لفظوں کا ماضی معروف تھا تابع تابع یتبع باب سامع یسمع. تابع کے اندر الف تے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا اتتابع اتتابع. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتباع ہو گیا. اتباع فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی. اتباع سے اتباع اور نیا فاعل لگ گیا نا. اتبعنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الرسول الکلام سے سمار پر رسول لو تھا. اتبعنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الرسول سے الرسول. جملہ بنے گا اتبعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الرسول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فار کے طرح اکتب فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین لفظوں کا ماضی معروف کاتبہ کاتبہ یکتب باب ناصر ینصر. یکتب سے فعل امر بنا تو علامت اندارے امر بنانے کے لیے علامت اندارے کی جگہ الف لگا دیا. الف کو پیش دے دی کیونکہ فعل مضارع میں یکتب تا درمیان میں حرف پر پیش ہے لہذا الف کو پیش اور آخری با کو جزم. یکتب سے اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. نا جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اکتب فعل امر کا مفعول اس میں نکرہ مضاف اکتب فعل امر کا مفعول. پھر مع مضاف الشاہدین الکلام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الشاہدون تھا. مع مضاف کا مضاف طے ہوا تو الشاہدین مضاف نے مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی مفعولی حالت میں اکتب فعل امر کا مفعول. اب جملہ بنے گا اکتب فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر ایک نا مفعول نمبر دو مع الشاہدین مضاف کا مرتبہ اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. واو فتح ماکرو فعل ماضی معروف ہے. واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین لفظوں کا ماضی معروف ماکارا ماکارا یم کرو بام ناصرا ینصر. ماکارا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. واو جمع کا لغت ماکارو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ماکرو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر ماکرا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. ماکرا یم کرو باب ناصر ینصر. ماکرا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی جائے سے فاعلی حالت میں ماکرا فعل ماضی معروف کا فاعل. جملہ بنے گا ماکرا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی جائے سے فاعلی حالت. خیر و اس میں نکرہ اس میں خیرون تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی. خیرون سے خیر و مضاف. الماکرین الکلام سے اسم معرفہ میم کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل. باون سے جمع اصل میں الماکرون تھا. خیر و مضاف کا مضاف طے ہوا تو الماکرین ہو گیا. خیر الماکرین مضاف کا مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی فاعلی حالت. اب جملہ بنے گا اللہ ہو مبتدا خیر الماکرین مضاف کا مرتبہ اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.